اور اس وقت میں جوائن کر رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ، ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ۔ کل گل پلازہ سانحے کو ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور آپ نے اور آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا کہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست تو نہیں ہونی چاہیے لیکن کچھ ایسے کنسرنز ہیں جو بالکل جینون ہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 2 ٹرک ملبے کے وہ غائب ہو گئے ہیں، ابھی تک اس حوالے سے کچھ پتہ کیوں نہیں چلا؟ ایک ہفتہ ہو گیا ہے، ریسکیو آپریشن مکمل ہی نہیں ہوا، واقعے کا مقدمہ اب درج ہوا ہے، لاپتہ افراد کے حوالے سے حکومت کچھ بتا نہیں پا رہی۔ یہ سلو پروسیس کیوں ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہمارا موقف اس لیے بھی ہے کہ ایک بہت بڑا انسانی ایسا حادثہ ہوا ہے جس میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور جس میں کہ بہت تکلیف دہ مراحل سے ہم سب کو گزرنا پڑ رہا ہے، بالخصوص ان فیملیز کو جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں۔ تو کئی مواقع آتے ہیں جہاں سیاست کی جا سکتی ہے، لیکن چند ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پورے شہر کے لیے خاص طور پہ۔ آپ نے کہا کہ ایک ہفتہ گزر گیا ہے اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا، میرا خیال ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تاثر دینا بھی نامناسب ہوگا۔ اس وقت تک کافی اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ جہاں تک آگ بجھانے کی بات ہے تو میرا خیال ہے جو بار بار سندھ حکومت کے ریپرزینٹیٹیوز میڈیا کے ساتھیوں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں، عام عوام کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں، اور خود وہاں پر کھڑے رہ کر سائٹ پر ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ مقصد یہی ہے کہ ایک تو چیزوں کو جو ہے اس کی رفتار پہ ہی کام ہوا جائے، جہاں تیز رفتاری کی ضرورت ہے وہاں کیا جائے، جہاں امپورٹنٹ فیصلے لینے ہیں وہاں وہ امپورٹنٹ فیصلے لیے جائیں، اور دوسری بات یہ کہ جو نیکسٹ سٹیپس ہیں وہ کیا ہوں گے وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے، کیونکہ پہلا مرحلہ اس آگ کو بجھانے کا تھا، اور وہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہی ہوں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ آن ریکارڈ بات کی ہے کہ جس قسم کی آگ لگی ہے، یہ آگ اس طرح پہلے نہیں دیکھی گئی، اس کی نوعیت ہی کچھ فرق نظر آ رہی ہے۔ جس طرح کہ وہاں بلڈنگ کے اندر جو سامان تھا، اب یہ تو زیادہ تحقیق ہوگی تو جو لیب ٹیسٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں زیادہ حقائق کیا ہے اور کس چیز نے زیادہ اس آگ کو بھڑکانے میں۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، ایک سوال لے لیجئے۔ بالکل یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میں اچھا دوسرا if you can quickly let me respond کہ اب تک کی جو پیش رفت ہے، جو تھوڑی بہت معلومات میں نے بھی حاصل کی، میں اسلام آباد میں تھی اور ابھی آج ہی کراچی پہنچی ہوں، اور میں نے وقتاً فوقتاً معلوم کیا کہ کیا ہو رہا ہے، بیکاز ایز اے کنسرنڈ سٹیزن میں خود سمجھتی ہوں کہ اس پر تمام تر انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے، اور آپ کے سوال جو ہے ہم انکریج بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں ان بلڈنگز کا آڈٹ بھی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس شہر کے اندر بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو سندھ حکومت نے اس افسوسناک واقعے کے بعد اس کام کو بہت سیریسلی شروع کیا ہے، اور اس پر تیزی بھی کی جا رہی ہے، اور بلڈنگز کو وزٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں نوٹسز دینے کی ضرورت ہے وہ نوٹسز بھی دیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ قانون سازی پہ کام ہو رہا ہے تاکہ انشورنس کو مینڈیٹوری کیا جائے تمام انڈسٹریل اور کمرشل بلڈنگز کے لیے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف پیکج بھی سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا ہے، حالانکہ کسی کی بھی جان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ شازیہ صاحبہ 2 سوال کوئکلی لے لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ 2 سوال نہیں بطول آئی ایم سوری، اگر آپ مجھے جواب دینے دیں، دس از انفیئر، اگر آپ مجھ سے سوال کرتی ہیں تو آپ سے آپ کنٹینیو کریں، مجھے جواب بھی دینے دیں پلیز۔ 1 کروڑ روپیہ جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ 5 لاکھ روپے کی رقم ہر شاپ کیپر کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہ رقم صرف چند ہفتوں کے لیے یا 1 یا 2 مہینوں کے لیے کافی ہوگی، جب تک کہ وہ اپنے کام کو دوبارہ شروع کریں۔ اس کے لیے بھی حکومت نے جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور KCCI کے ساتھ انگیج کیا ہے تاکہ اسیسمنٹ لگایا جا سکے کہ کیا نقصان ہے اور کتنی کمپنسیشن دی جائے گی۔ پہلے بھی جو 3 مرتبہ میجر ایسے حادثات ہوئے ہیں اس میں سندھ حکومت نے اسی طریقے کی انگیجمنٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رکھی ہے۔ تو میں صرف آپ کو، بہت ساری فہرست ہے لمبی، آئی ایم سرپرائز یو ڈڈ ناٹ نو دس۔ KCCI ویریفائی کرے گی لاسٹ کو کہ کیا لاس ہوا ہے، ان کا انوینٹری کیا لوز ہوئی ہے، اور پھر سندھ حکومت اس
उन्हें कॉम्पनसेट करेगी वो तमाम इन्वेंट्री के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को करने के लिए। गुल प्लाजा को दोबारा बनाया जाएगा, हर वो शॉपकीपर जिसकी दुकान गुल प्लाजा में थी सिर्फ उसको अकोमोडेट किया जाएगा, बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। जो वहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज और दीगर फैसिलिटीज देने के हवाले से ज़रूरत है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। और ऐसे ऐलानात किए गए हैं जहाँ पर लोन्स देने की बात की गई है, 1 करोड़ का लोन हुकूमत देगी इन बिजनेसेस को जो मुतासिर हुए हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, कोई कोलैटरल बिजनेस को देने की जरूरत नहीं होगी, मगर जो गारंटी और सिक्योरिटी है वो हुकूमत सिंध खुद देगी। तो मैं इसलिए जरूरी समझती थी कि ये चीजें, और भी बहुत कुछ है, मेरा ख्याल आप दूसरे सवाल पे जाना चाहती है, बट सिंध ठीक है शाहिद साहब, तमाम फैक्ट्रीज के साथ खड़ी है और तमाम तर ऐलानात जो हुए हैं वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए हैं। आगे के लिए भी बेहतरी की जाए और प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स इन प्लेस हो, इस पर भी सिंध हुकूमत तेजी से काम कर रही है। ठीक है जी शाजिया, 2 सवाल हैं और आगे भी बढ़ेंगे। एक तो ये कि हैदराबाद रिजवी साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक प्रेस टॉक भी की, MQM पाकिस्तान इत्तेहादी भी रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और साथ भी देते रहे आपका, लेकिन वो इस मामले पे कह रहे हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और वो लोग कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं जिन पे खुद इल्ज़ाम है, तो इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? देखिए, आई थिंक इफ यू आई डोंट नो इफ यू हर्ड द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि इंक्वायरी इनिशिएट की जा रही है और हो शुरू हो गई है इंक्वायरी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जुडिशियल इंक्वायरी भी हुकूमत सिंध करवाने में गुरेज नहीं करेगी। देखिए, रेस्ट अश्योर्ड बतूल, और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपको एक बार फिर और आपके सुनने वालों को, देखने वालों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर कोई भी मसला खड़ा होता है तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर चीज को एड्रेस करेगी, ट्रांसपेरेंटली तमाम चीजें सामने आएंगी, और अभी भी कोई शकूक व शुबात होंगे तो वो उसे एड्रेस करेगी। बल्कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तो सीएम साहब ने खुद ही कहा है, मैंने ये तमाम चीजें उनकी स्टेटमेंट्स में सुनी है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों वक्तन फवक्तन इस मामले के ऊपर अपनी मॉनिटरिंग को उन्होंने जारी रखा है, वो अपडेट्स ले रहे हैं। एंड सिंध गवर्नमेंट इज ओपन टू एनी एंड ऑल सजेशंस, हर स्टेक होल्डर को साथ लेके वो चल रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी को मुकम्मल तौर पर इंश्योर किया जा रहा है और किया जाएगा। ठीक, शाहिद साहब, 18वीं तरमीम के ऊपर भी बात हो रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 18वीं तरमीम में बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन जिस तरह का रद्द अमल शजील मेमन साहब ने दिया, बाकी लोगों ने दिया, क्या वो पार्टी पॉलिसी है या आपको इसकी टाइमिंग से प्रॉब्लम है सिर्फ? बतूल, आप भी मेरा ख्याल है कि देख रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। 18वीं तरमीम के ऊपर जब बात होती है तो हम जवाब देते हैं। हमारा तो बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ है 18वीं तरमीम के ऊपर कि एक अरसे के बाद सूबों को उनके इख्तियारियात दिए गए। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान का यूनानिमस आइन दिया तो उस वक्त भी सूबों के इश्यूज़ पर बात हुई और ये तय हुआ था कि जी 10 बरस के अंदर सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व किया जाएगा, सूबों को मजबूत किया जाएगा। खैर, उसके बाद जो हुआ पाकिस्तान की तारीख में वो एक बड़ा बदनुमा पीरियड है, बड़ा काला पीरियड है, और उसमें बहुत कुछ नहीं हुआ जो एनविजन किया गया था पाकिस्तान के आइन में। लेकिन 2010 में आपको पता है सदर आसिफ अली जरदारी साहब की वो पॉलिटिकल विल थी जिसकी वजह से रेकन्सिलिएशन पॉलिसी के नतीजे में 18वीं तरमीम आई, जिसके जरिए सूबों को उनके इख्तियारात दिए गए, सूबों को स्पेस दी गई, काम करने का मौका दिया गया। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सूबों ने खुद की और एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हुई। लेकिन एक बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद हुआ। और अगर वो जो आईनी तरमीम आई थी 18वीं बतूल, तो उसमें भी बहुत बहस हुई, बहुत डिस्कशंस हुई, बहुत इनपुट स्टेक होल्डर्स का लिया गया। तकरीबन 9 माह के बाद वो 18वीं तरमीम जो है यूनानिमसली अग्री अपॉन हुई। तो मैं समझती हूँ जब इतनी मेहनत और इतनी एक स्ट्रैटेजी और एक तरीके के साथ काम होता है तो उसको इस तरह अंडू करने की बात करके मुझे नहीं पता क्या हासिल कर लेगी। शाजी साहब, दो सवाल है, फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। एक मुझे मौका दीजिएगा।
آپ نے ایسیٹس کی سیکریسی کے حوالے سے بھی ایک بل پروپوز کیا، وہ قومی اسمبلی سے منظور بھی ہو گیا. اس بل کے مطابق پارلیمنٹیرینز کی مرضی سے ان کے ایسیٹس کی تفصیلات سامنے آ سکیں گی. یہ کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ ضرورت تو ہمیں، خیر ہم تو ہمیشہ ٹارگٹ ہونے کے لیے بیٹھے ہیں بطول، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلط سلط بھی ٹارگٹ ہوتے رہتے ہیں، فیک نیوز سے بھی ٹارگٹ ہوتے رہتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی شاید ایک پروگرام میں یہ فیک نیوز کو بھی ہم نے بڑا ڈسکس کیا ہے. بٹ یہاں پہ جو پریکٹسز ہیں نا وہ عجیب رہتی ہیں. خیر ہماری تو ہمیشہ سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی آپ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کریں. ہر 5 برس کے بعد الیکشن کا کٹہرا ہے نا، اس میں بھی ہم عوام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں. اور اگر ادروائز بھی آپ ہمیں بار بار سوال کریں گے، ہم جواب دیں گے. کئی بار زیادتی ہو جاتی ہے، اور میں یہ ہر ایک جو شخص سیاست کر رہا ہے اس کے لیے کہوں گی، قطع نظر اس کے کہ وہ میرا ایلائی ہے، میرا مخالف ہے، یہ زیادتی ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے، ہم پھر بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ایک بل آیا تھا پچھلے برس جون میں، جون 29 کو یہ بل آیا تھا، جس میں کہ حکومت یہ بل لے کر آئی تھی، ڈیکلریشن آف ایسیٹس. دس واز ریگارڈنگ دا سول سرونٹس. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسکلوجر جو ہے وہ ایکسٹینٹ آف ڈسکلوجر انڈر دس سیکشن شیل گیو ڈیو ریگارڈ ٹو دا بیلنس بٹوین پبلک انٹرسٹ فار گڈ گورننس اینڈ انڈیویجولز پریویسی اینڈ سیکیورٹی. تو ہم نے اس پر یہ اعتراض کیا تھا کہ جی یہ تو پھر آپ باقی ہم زیادتی کریں گے باقی لوگوں کے ساتھ، وہ کوئی بھی شہری ہو، پولیٹیشین ہو یا کوئی اور شہری ہو. تو ہم نے پھر ایک پروپوزل، گورنمنٹ نے ہمیں ایک پروپوزل جو کہا کہ آپ بنا لیں، ہم اس کو دیکھیں گے. پھر گورنمنٹ نے اسے سپورٹ کیا. لیکن شازیہ صاحبہ اس سے ایک اعتراض یہ ہے کہ عوام اب اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتی، کیونکہ نیب ایکٹیو نہیں ہے، احتساب کا کوئی اور ادارہ نہیں ہے جو بڑا زبردست پرفارم کر رہا ہو. نیب تو بہت اوور ایکٹیو ہے بطول. ایکٹیو کیا، وہ تو بہت اوور ایکٹیو ہے. آپ کو کیسے لگا کہ نیب نہیں کاروائی کرتی ہے؟ نیب کی تو یہی تو ہمارا ہمیشہ سے رونا ہے کہ نیب اکاؤنٹیبلٹی کم اور ٹارگٹنگ زیادہ کرتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کری تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.